بابل ہمارے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر ڈھلہ اور ویرجی فیملی کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، جملہ طلاب کرام، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم و جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بینائی نابینائی سے، نور ظلمت اور تاریکی سے، سایہ دھوپ سے، اور علم جہل سے بہتر ہے۔ جب علم جہل سے بہتر ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر جہل سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا ہر جہل سے اپنے دامن کو بچایا جا سکتا ہے؟ اور کیا ہر علم واجب التحصیل ہے؟ تو اس کے جواب میں ہر ذی شعور کی طرف سے منفی میں جواب آئے گا۔ ہر صاحب عقل اس سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہر جہل سے بچا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہر علم سیکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر علم کی تحصیل امکان بشری سے بالاتر ہے، اور ہر جہل سے پاک و پاکیزہ ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ ہر جہل سے منزہ ہونا، ہر جہل سے پاک و پاکیزہ ہونا اور ہر علم سے متصف ہونا یہ فقط اور فقط خدا کی ذات کا خاصہ ہے۔ یعنی خدا ہر جہل سے منزہ ہے، خدا ہر جہل سے پاک و پاکیزہ ہے، اور خدا ہی ہے کہ جو تمام چیز کے علوم کو جانتا ہے۔ تو جب انسان ہر جہل سے بچ نہیں سکتا، ہر علم سیکھ نہیں سکتا، تو اب انسان پر کون سے علوم واجب ہیں، کون سے علوم انسان کو سیکھنا چاہیے؟ عزیزان محترم، انسان پر وہ علوم ضروری ہیں، وہ علوم واجب ہیں
کہ جس کے ذریعے سے، جن علوم کے ذریعے سے انسان ان عیوب سے بچے، ان نقائص سے بچے کہ جو عیوب، جو نقائص انسانیت کے لیے ننگو آر ہوں۔ انسان پر وہ علوم واجب ہیں، وہ علوم ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کمال انسانیت کی منزلوں کو طے کرے۔ تو اب وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نقائص سے بچ سکتا ہے؟ وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان عیوب سے بچ سکتا ہے؟ وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان انسانیت کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے؟ وہ کون سے علوم ہیں؟ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے بدن اور ایک ہے روح۔ بدن کی جو جزء کثیف ہے، جو عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا، پانی کا مجموعہ ہے، اور روح کی جو جزء لطیف ہے، جو مرکب نہیں ہے بلکہ مجرد ہے، بسیط ہے۔ تو انسان دو چیز کا مجموعہ ہے، روح کا اور بدن کا۔ اب انسان پر واجب ہے کہ روح کی تربیت کرے، انسان پر واجب ہے کہ وہ بدن کی حفاظت کرے، انسان پر واجب ہے کہ وہ بدن کی نشو و نما کرے، انسان پر واجب ہے کہ وہ بدن کی حفاظت کرے۔ جیسے انسان پر واجب ہے کہ وہ بدن کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے انسان پر واجب ہے کہ وہ روح کی تربیت کرے، وہ روح کی حفاظت کرے، وہ روح کی بقا کے لیے کوئی کام انجام دے۔ تو اب انسان پر کیا واجب ہے؟ روح کی حفاظت کرے، بدن کی حفاظت کرے۔ اور روح کی حفاظت، بدن کی حفاظت، روح کی تربیت، بدن کی تربیت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اب وہ کون سے علوم ہیں کہ جن علوم کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ کون سے علوم ہیں کہ جن علوم کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کو باقی رکھ سکے؟ وہ کون سے علوم ہیں کہ جن علوم کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی اصلاح کر سکے؟ وہ علوم کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کر سکتا ہے، ان علوم میں سے ایک علم ہے کسب معاش کا علم۔ کسب معاش کے علم کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی روزمرہ کی فطری ضرورتیں اور غیر فطری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کو بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، انسان کو دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے۔ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضرورتیں کسب معاش کے علم کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کسب معاش کا علم۔ کیا اور کوئی علوم ہے، کوئی اور علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی حفاظت کرے؟ ہاں، ایک اور علم ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ ہے طب کا علم، طبابت کا علم، یعنی ڈاکٹری کا علم۔ علم طب کے ذریعے سے انسان اپنے بدن سے، انسان اپنے جسم سے بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ علم طب کے ذریعے سے اگر انسان کا بدن بیمار ہو جائے، اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو جائے، تو علم طب کے ذریعے سے انسان اس بیماری کو بھگاتا ہے۔ تو انسان کے جسم کے لیے، انسان کے بدن کے لیے کسب معاش کا علم بھی ضروری ہے اور ڈاکٹری کا بھی علم ضروری ہے، علم طب کا بھی علم ضروری ہے۔ اور یہ دونوں علم ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے ضروری ہیں کہ جب انسان روحانی منزلوں کو طے کرے، روحانی منزلوں کو طے کرتے وقت انسان کے سامنے کوئی ظاہری رکاوٹ پیش نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان صحت مند نہیں ہے، انسان اگر تندرست نہیں ہے، انسان اگر فکر معاش میں لگا ہوا ہے، تو روحانی منزلوں کو طے کرنے میں دشواری ہوگی، مشکل ہوگی۔ تو ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ کسب معاش کا علم بھی حاصل کرے اور طب کا علم بھی حاصل کرے۔ اب یہ دونوں علم کتنے مقدار میں انسان حاصل کرے، کس مقدار میں یہ علم ضروری ہے انسان کے لیے، کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟ عزیزان محترم، روحانی منزلوں کو طے کرنے میں ان علوم کا جتنا دخل ہے، اتنا ہی علم یہ واجب ہے، اتنے ہی مقدار میں یہ علم واجب ہے۔ جتنے مقدار میں
روحانی منزلوں کو طے کرنے میں یہ علم ضروری ہے، اتنی ہی مقدار میں یہ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یعنی روحانی منزلیں مقصد ہے، روحانی منزلیں ہدف ہیں، یہ علوم زینہ ہے، یہ علوم مقدمہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا ہدف فقط یہ علوم ہو، کسب معاش کا علوم ہو یا طب کا علم اس کا مقصد ہو، وہ روحانی منزلوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس کی نظر میں روحانی منزلیں ہے ہی نہیں، فقط اس کا مقصد، اس کا ہدف علم طب ہے اور کسب معاش کا علم ہے، اس صورت میں یہ دونوں علم لغو ہیں، یہ دونوں علم بے فائدہ ہیں۔ کیوں بے فائدہ ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان وضو کر کے بیٹھا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو بے فائدہ ہے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا وضو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ جو دونوں علوم ہیں، یہ علوم روحانی منزلوں کو طے کرنے کے لیے مقدمہ ہیں۔ تو اگر روحانی منزلیں مقصد نہیں ہے تو یہ علوم لغو ہیں، بے فائدہ ہیں۔ تو یہ ہوئے روح بدن کی حفاظت کے لیے یہ علم ہے، یہ علوم بدنی ہے۔ اب انسان کا جو دوسرا مرکب ہے، جس سے انسان مرکب ہے، وہ ہے روح۔ اب روح کی حفاظت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، روح کی تربیت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، روح کی ترقی بھی انسان کے لیے ضروری ہے، روح کی فلاح و بہبودی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی کچھ علوم کے ذریعے ممکن ہے۔ ایسے علوم ہیں کہ ان علوم کے ذریعے سے انسان ترقی ارتقائی منزلوں کو طے کرتا ہے، روحانی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ کوئی اور علوم نہیں ہے بلکہ علوم دینیہ ہے اور علوم شرعیہ ہے۔ علوم دینیہ کے ذریعے سے انسان اپنی روح کی تربیت کرتا ہے، علوم دینیہ کے ذریعے سے انسان اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو دو علم ہیں، علوم بدنی اور علوم روحی، یہ ان دو علوم کے ذریعے سے، یہ دو علوم انسان کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ ان دو علوم کے ذریعے سے انسان ارتقائی منزلوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تبھی تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم تو بس دو ہی ہیں، ایک علم بدن ہے اور ایک علم دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو علم تو بس دو ہیں، انہی دو علوم کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انہی دو علوم کے ذریعے سے انسان منزلوں کو طے کر سکتا ہے، روحانی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہی دو علوم ہیں، ان کے علاوہ جو بھی علوم ہیں سب لغو ہیں، سب بے فائدہ ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ روایت میں ہے کہ رسول خدا مسجد میں وارد ہوتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے، ایک شخص کے درمیان لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا ڈھیر ہے۔ تو رسول اسلام نے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ شخص علامہ ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں، مل علامہ، علامہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ سے کیا مطلب ہے؟ تو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ اے رسول خدا، یہ وہ شخص ہے کہ جو قدیم تاریخ عرب میں ماہر ہے، جو قدیم اشعار عربی کو جانتا ہے۔ تو رسول اسلام وہ بات کہتے ہیں کہ جو بات چاندی کے ورق پہ سونے کے قلم سے سنہرے حرفوں میں لکھنے کے لائق ہیں۔ رسول اسلام کہتے ہیں، ذالک علم لا یضر من جہلہ ولا ينفع من علمہ۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کا جاننے والا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ جاننے والا کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ علم ہے کہ اگر اس کا جاننے والا ہے تو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اگر اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثۃ، آیت محکمۃ فریضۃ عادلۃ، آیت محکمۃ فریضۃ عادلۃ، سنۃ قائمۃ وما خلاہن فہو فضل۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تو بس تین ہیں، ایک آیات محکمہ کا علم، ایک فرائض کا علم، ایک سنت کا علم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سب لغو ہیں، سب بے فائدہ ہیں۔ تو تین علوم ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم،
ان تین علوم کا جاننے والا فائدے میں ہے، ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا ہے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا، اور ان علوم کو نہ جاننے والا خسارے میں ہے، دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا، آخرت میں بھی گھاٹا اٹھائے گا۔ ان علوم کا جاننے والا انسان کو مادیت پرستی کے پست ترین گڈھے سے نکال کر انسانیت کے بلند ترین مقام تک پہنچاتا ہے۔ ان علوم کا جاننے والا اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے روحانی فیوز سے، اس کے روحانی برکات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان علوم کا نہ جاننے والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردے کے مترادف ہے، اور ان علوم کا جاننے والا موت کے بعد بھی زندہ و جاوید ہے۔ ان علوم کا جاننے والا محسن انسانیت بن کر صحیفہ انسانیت کے مقدس اوراق پہ اپنے عملی اور علمی وجاہت اور اپنے بلند کردار کے ایسے نقوش کو تحریر کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت نواز افراد اسے خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ علوم یہ علم دین کوئی معمولی علم نہیں ہے، کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ یہ علم دین کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم بس تین ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ تینوں علوم علم دین کہلاتے ہیں۔ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ علم بستی دل کے لیے اجالا ہے، یہ علم صدف ذہن کے لیے آب نیسا ہے، یہ علم قافلہ حیات کا سالار ہے، یہ علم چمنستان ہدایت میں چلتی ہوئی باد بہار ہے، یہ علم نظام کونین کا محور ہے، یہ علم فیضان الہی ہے، یہ علم عطا ربانی ہے، یہ علم رحمت خداوندی ہے، یہ علم زندگی کا اجالا ہے، یہ علم بندگی کا حوالہ ہے، یہ علم شفا ہے، یہ علم کیمیا ہے، یہ علم مرض لا دوا کی دوا ہے، یہ علم الہی خزانہ ہے، یہ علم حاکم زمانہ ہے، یہ علم زندگی بھی ہے، یہ علم بندگی بھی ہے، یہ علم دل لگی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ علم دین کوئی معمولی علم نہیں ہے، اس علم کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا سنوارتا ہے، اس علم دین کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وجود کی نعمت عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام نعمت وجود ہے۔ اب اس سب سے بڑی نعمت کے بعد جو نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ اگر علم کی نعمت سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اپنے تمام انبیاء کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے نہ بھیجتا۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے مبعوث کیا۔ یہی علم تھا کہ اس علم کے سبب سے، اس علم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے فرشتوں کی گردنوں کو جناب آدم کے سامنے جھکا دیا۔ یہی علم ہے پروردگار عالم نے اپنی تمام نعمتوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی علم ہے کہ اس پروردگار عالم نے رسول خدا کی ذات میں تمام نعمتوں کو سمو دیا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی ذات میں سمو دیا، لیکن پھر بھی جب رسول اسلام اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ہے علم دین۔ مولا علی کی طرف منسوب شعر ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو منتخب کیا اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال کو منتخب کیا۔ مال عنقریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ علم دین کوئی معمولی علم نہیں ہے، اسی علم میں
انسانیت کے لیے نجات ہے، اسی علم میں انسانیت کے لیے فلاح و بہبودی ہے۔ جب تک رسول اسلام باحیات تھے یہ علوم یعنی علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، یہ تینوں علوم یعنی علم دین اپنی اصل صورت پہ، اپنی حقیقت صورت پہ باقی تھا۔ جیسے ہی رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب قرآن کی تفسیریں اپنی طرف سے کی جانے لگی، من مطابق قرآن کی تفسیروں کو، قرآن کے آیات کی تفسیریں من مطابق کی جانے لگی۔ رسول اسلام کے بعد جعلی حدیثوں کے گڑھنے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ رسول اسلام کے بعد حلال چیز کو حرام کیا جانے لگا، حرام چیز کو حلال کیا جانے لگا۔ یہ صورتیں تھیں یہاں تک کہ یزید جب خلیفۃ المسلمین بنا تو وہ کھلے عام شراب نوشی کرتا تھا، کھلے عام جوا کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، محارم میں کوئی تمیز نہ تھی۔ یزید اپنے افعال پہ تائید کی مہر لگانے کے لیے یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینے کو خیر بات کہتے ہیں، ماں کی لحد کو چھوڑتے ہیں، بھائی کی قبر کو چھوڑتے ہیں، نانا کی مزار کو چھوڑتے ہیں، اپنے پیارے وطن مدینے کو چھوڑتے ہیں۔ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں۔ حج کا زمانہ تھا، حج کے زمانے میں حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، 7 محرم سے پانی بند ہو جاتا ہے، عاشور کا روز آتا ہے، وہ روز کی جو قیامت کا روز ہے۔ عاشور کے روز ایسی باد خزاں چلی کہ زہرا کا چمن اجڑ گیا، قاسم شہید ہو گئے، انا محمد شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ننا علی اصغر شہید ہو گیا، مولا حسین شہید ہو گئے، خیام حسینی جلا دیے گئے، سیدانیوں کو اسیر کر لیا گیا، امام سجاد کو قیدی بنایا گیا، گلے میں خاردار توق پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں۔ مولا سجاد پہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کبھی آنکھوں کے سامنے سکینہ کو تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی درے برسائے جاتے ہیں۔ مولا سجاد صدموں پہ صدمے سہ رہے ہیں۔ عزاداروں، اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ واقعات کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی تو شاید ہم جواب دیں کہ مولا عباس کے شان قلم ہو جانا سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ خود مولا عباس ایک عالم دین کے خواب میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ تو ہمارے مصائب کو، تو میرے مصائب کو ہمارے شیعوں کے سامنے پڑھتا نہیں ہے۔ تو وہ عالم دین گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے مصائب کو پڑھتا ہوں، میں آپ کا خیمے کی رخصتی پڑھتا ہوں، آپ کا میدان میں جانا پڑھتا ہوں، پانی پہ مشک کو بھرنا پڑھتا ہوں، مشک میں تیر کا لگنا اور آپ کے بازو قلم ہو جانا، یہ تمام چیزیں پڑھتا ہوں۔ تو مولا عباس کہتے ہیں کہ اے ذاکر، اے خطیب، تو ہمارے شیعوں کے سامنے یہ بھی پڑھا کر، تو ہمارے شیعوں کو یہ بھی بتایا کر کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اور اس کے ہاتھ نہ ہو تو وہ کیسے بلندی سے زمین پر گرتا ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو شاید ہم آواز دیں کہ علی اکبر کی شہادت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سیدانیوں کا یہ لوٹا ہوا قافلہ شام کے قریب پہنچا، ایک عیسائی بستی تھی، نیزے پہ شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے۔ جب اس بستی میں کچھ عیسائی عورتیں تھیں، ان عورتوں نے جب علی اکبر کے سر کو
نیزے پہ دیکھا تو ایک عورت کہتی ہے کہ اے کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ تو جیسے ہی جناب لیلا نے سنا کہتی ہیں کہ اے بی بی تو کیوں اس کی ماں کو بد دعا دے رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کی ماں کو بد دعا نہیں دے رہی ہوں، اس جوان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، اب کیسے اس کی ماں اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے گی؟ جزاکم اللہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شاید جناب قاسم کی شہادت بڑی مصیبت ہو۔ کیونکہ جناب قاسم کی مصیبت مولا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سے مطابقت رکھتی ہے۔ جناب قاسم کی مصیبت یہ ہے کہ جناب قاسم بھی پامال ہوئے ہیں، مولا حسین بھی پامال ہوئے ہیں، مولا حسین بھی پامال ہوئے ہیں، جناب قاسم بھی پامال ہوئے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مولا حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے ہیں، لیکن جناب قاسم زندہ تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ شاید ہم یہ کہیں کہ جناب علی اصغر کی شہادت بڑی مصیبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اصغر کا لاشا لے کر امام حسین علیہ السلام جب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو خیمے کی طرف بڑھ نہیں پاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شاید امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کا امام، ہمارا امام، یہ کہتے ہوئے روتا ہے کہ اے اہل عالم، میرا جد حسین 3 شب و روز کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیے گئے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مولا عباس کی شہادت بڑی مصیبت ہے، جناب علی اکبر کی شہادت بڑی مصیبت ہے، جناب قاسم کی شہادت بڑی مصیبت ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب کسی نے مولا سجاد سے پوچھا کہ اے مولا سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کہاں پڑی، تو مولا نے بس ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں کیا مصیبت پڑی، تو مولا نے جواب میں کہا کس تماشائیوں کا مجمع تھا، علی و بطول کی بہویں اور بیٹیاں ننگے سر پھرائی جا رہی تھیں، تمام مصیبتیں بھولی جا سکتی ہیں لیکن زینب کی بے رضائی نہیں بھولی جا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔